ملک صاحب، ابھی آپ نے بڑی دلچسپ چیزوں کی طرف اشارہ کیا۔ اب ہم تو پہلے جب ہم یہ دیکھتے تھے فلمیں جو سائنس کی بنائی جاتی ہیں، یہ فرمائیے کہ اب یہ جو آنے والی جنگیں، جس طرح آپ نے فرمایا کہ جس طرح اور بھی بہت سی چیزیں بن رہی ہیں، تو پہلے ہم کہا کرتے تھے آج 2 4 5 سال پہلے جب ڈیسک ٹاپ ریلیونٹ تھا، اب تو پام ٹاپ آگے ہیں، تو یہ اب پام ٹاپ سے جو ہے فیوچر کی لڑائیاں ہوں گی جیسے ہم سائنس فکشن میں دیکھا کرتے تھے۔ ارشد ملک صاحب دیکھیں، جو آئندہ کی جنگ ہے وہ بڑی مختلف جنگ ہوگی، اور یہ میں بات آپ کو جیسے جنرل صاحب نے فرمایا اسی کو آگے لے کے بڑھوں گا کہ جو وار سپیکٹرم ہے اس کی اب کو باؤنڈریز نہیں رہ گئیں۔ وہ باؤنڈریز جو ہمارے خیال میں کسی زمانے میں 2 جہاز آ کے لڑتے تھے یا ٹینکوں کی لڑائی ہوتی تھی، یہ اس سے بہت آگے جا چکی ہے، ایک بات۔ دوسری بات، آج کی جو جنگ ہے، جو الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے جو پاکستان ایئر فورس نے پچھلے انکاؤنٹر میں بھی ثابت کیا، وہ ہے سرپرائز کے اوپر مبنی۔ اگر آج ہم لوگوں کو ہم فوجیوں کو آپ جب بلا کے بٹھاتے ہیں تو آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ایک عام ناظر کے لیے کچھ ایسی چیزیں بتائیں جو کہ چیزوں کو ریویل کر دے، تو اس لیے ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کنفائن کریں۔ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ 2 چیزیں یاد رکھیے گا، ایک ہے سرپرائز، دوسرا سلوشن ہے انڈیجنائزیشن کا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی ملک آپ کو اپنی ٹیکنالوجی دیتا ہے تو وہ ٹیکنالوجی اس کے لیے میں کم از کم امریکہ، چائنا اور فرانس کی حد تک بہت اچھی طرح واقف ہوں، وہ ان کے لیے اس سے کوئی 2 سے 3 سٹیپ آگے جا چکے ہوتے ہیں، اور پھر اس کو وہ کنٹرول کرتے ہیں۔ پھر اس ٹیکنالوجی کے دے کے ایک اور ساتھ میں بات آتی ہے، وہ آپ سے کچھ شرائط بنواتے ہیں۔ سو آج کی جو جنگ ہے اس میں جیسے سر نے کہا تھا کہ اب بہت عرصہ ہم F-16 سے سلیو رہے، سو اب وہ بات آ گئی ہے جس پہ آپ کو انڈیجنائزیشن پہ جانا پڑے گا۔ آپ کو انڈیجنائزیشن میں ایسی چیزیں انوویشن کے تھرو، اے آئی کے تھرو اور اپنی ایکسرسائزز کے تھرو لانی پڑیں گی، جو کہ اینیمی کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہوگا۔ اور لاسٹ بات میں یہ کہوں گا، یہ آج کے دور میں جس طرف آپ نے اشارہ کیا، جو رومانوی داستانیں تھیں، تو آج اگر کوئی آپ کو کوئی داستان جنگ کے سلسلے میں سناتا ہے تو اس کو یقین کر لیں، اس پہ بلیو کر لیں اور اس کو کاؤنٹر کرنے کا سوچ لیں، ورنہ یہ سب کچھ ممکن ہے۔ یہ سب کچھ ممکن ہے، اور میرے خیال میں ملک صاحب ہم جس طرح بھی آپ نے اسپیس کا یا ہم نے جس طریقے سے یہ لاسٹ جو ہمارا معاملہ ہوا ہم نے بھی سرپرائز کیا، تو آئی تھنک وی آر ہیڈنگ ان دی رائٹ ڈائریکشن، دا وے ہم نے جس طرح نیوٹرلائز کیا ایک بہت بڑی طاقت کو، تو ڈونٹ یو تھنک کہ ہم جو ہے وہ ٹھیک رستے پہ ہیں ارشد ملک صاحب؟ میری اس میں ذاتی ایک رائے یہ ہے کہ ہم ایک ایسا ملک ہیں جو کہ بہت زیادہ لگژری نہیں رکھتے کہ اپنے فنڈز کو ایکسپینڈ کر سکیں صرف اسی ڈائریکشن۔ ہماری اکانومی ابھی تک اتنی متحمل نہیں ہے کہ جو ہم ویژولائز کرتے ہیں یا جو ہم پلان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کو اس طرح سے ایگزیکیوٹ کر لیں، اور اس کو کرنا بھی نہیں چاہیے، بیکاز ہم جیسے ملک کے لیے بہت سی کمپلشنز ہیں، سوشل ریفارمز ہیں، لوگوں کے مسائل ہیں۔ جب تک ہم اس کو ایڈیکویٹلی ایڈریس نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں افورڈ کر سکتے کہ ہم اپنے فنڈز کو اس طرف لے آئیں۔ لیکن اس کے باوجود جو الحمدللہ میں جو دیکھ رہا ہوں، جو مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ہم بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس ساری چیز کو انڈیجنائزیشن کی طرف لے آئیں، تاکہ اس سے آپ کا کنٹرول بھی بہتر ہو جائے، آپ کے وسائل بھی کم استعمال ہوں۔ تو یقیناً ہم درست سمت میں جا رہے ہیں، لیکن فردر اچیو کرنے کے لیے ہمیں اپنے اکانومک نیچرلی بہتری کی گنجائش تو ہر جگہ موجود ہے۔ جنرل صاحب، اب میں تھوڑا ایک عالمی سطح پہ جنرل صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پیوٹن نے یہ اب یوکرین پہ 5 گھنٹے میٹنگ ہوئی اور اس میں ایک خاصا اس سے کیا کہتے ہیں، انکوت کہنا تو ٹھیک نہیں ہے ڈپلومیٹک لینگویج میں، جو بڑے سخت رویہ تھا پیوٹن صاحب کا، انہوں نے کوئی بات نہیں مانی۔ تو یہ جو ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا سٹیٹس کو چائنا نے توڑ دیا اور ملیٹریلی ویکن کرنا چاہتا تھا جو بائیڈن اس یوکرینین وار کے ذریعے، مگر وہ ایک اور بہت بڑی فوجی طاقت کے طور پر ایمرج کیا، حالانکہ $2.5 ٹریلین کی اکانومی ہے۔ یہ مجھے پیراڈاکس سمجھ نہیں آتا جنرل صاحب کہ $2.5 ٹریلین کی اکانومی، کہ میں کل رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ نیٹو اور امریکہ پٹ ٹوگیدر اسے زیادہ اس کے پاس کیپیبلٹی ہے ٹو پروڈیوس آرسنلز۔ ہاؤ کین وی ڈیفائن اینڈ انڈرسٹینڈ دس جنرل صاحب؟ دیکھیے، ایشو اس سے بڑا ہے، بڑا ایشو یہ ہے
کہ اگر جس طریقے سے یوکرین کو میں پہلے بھی کہتا یورپ از فائٹنگ یوکرین ٹو دا لاسٹ مین، لاسٹ یوکرینین تک یورپ لڑے گا اس کے لیے. امریکہ کو جب ان کی منصوبہ بندی کی تھی، جب یہ اور یہ اوباما کے دور میں بڑا ایکٹیو ہو گیا ہوا تھا 2013-14 کے دور میں، جب یہ اس کو زیلنسکی کو جارجیا سے اٹھا کے لے کے یہاں پر آئے تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ ایسا پوائنٹ ان ٹائم وہ رشیا کو اتنا انگیج کر لیں گے اور رشین کی اکانومی کو اتنا ڈاؤن پلے کر لیں گے کہ رشیا شاید ان کا اپنے کھڑا نہیں ہو سکے گا، چین پر اکیلا ہو کر رہ جائے گا. وہ تو ہوا نہیں، کیونکہ پیوٹن بھی اس چیز کو سمجھ رہا تھا اور اس نے اپنے آپ کو پوری طرح تیار کیا ہوا تھا، اکنامکلی بھی ملٹریلی بھی، اور وہ باقاعدہ ایک لمبی جنگ کے لیے یوکرین کے ساتھ تیار کھڑے تھے اور انہوں نے باقاعدہ اس میں لڑے بھی ہیں. اب حالات یہ ہیں کہ یورپ کے تو بس میں نہیں ہے یوکرین کو سپورٹ کرنا، ان کے اپنے مسائل بنے ہوئے، اکانومی کے بھی مسائل ہیں، ادروائز بھی مسائل ہیں. امریکہ کب تک یورپ کے، اگر آپ دیکھیں تو آج جب یہ بات ہو رہی ہے، اس وقت نیٹو کی بھی میٹنگ ہونی تھی، امریکہ نے وہاں نہیں گیا. امریکہ یہاں پہ پیوٹن سے بات کرنے کے لیے امریکہ کے جو فارن منسٹر وہ بھی یہاں پہ آئے ہوئے تھے. تو اس میں اکانومی کی بات نہیں، امریکہ اندر سے کھوکھلا ہوا ہے، امریکہ آہستہ آہستہ سائڈ کر رہا ہے ساؤتھ. وہ بھی ہم نظر نہیں آ رہا، امریکہ ان کو خود بھی نظر نہیں آ رہا. لیکن آج جب دیکھتے ہیں ان کو کمپیریزن ٹو بٹ رشیا از کیپبل آف ڈوئنگ، جو رشیا جو کر رہا ہے، جس کے پاس ریسورسز ہیں، نیچرل ریسورسز بھی ہیں اس کے پاس، جس طرح چائنا کے ریسورسز ہیں، اور پٹ ٹوگیدر دیز ٹو کنٹریز. اور یہ پھر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اوباما صاحب کے دور میں ایک اسٹریٹجی پیپر آیا تھا ملٹری اسٹریٹجی کا، ان کا جو ایشو کرتے ہیں کبھی کبھی وہ پینٹاگون والے، کچھ حصے انہوں نے، کچھ حصہ اس کا پبلک ہوا تھا اس میں کہا جہاں تک ٹیررزم کا تعلق ہے وہ تو ہم نے اس جنگ کو تو ہم نے جیت لیا ہے، لیکن اب وی ہیو ٹو فائٹ، وی ہیو ٹو ریڈی ٹو بی فائٹ رشیا اینڈ چائنا ٹوگیدر. تو یہ کوشش جو کر رہے تھے ٹرمپ صاحب کسی طریقے سے رشیا کو اس فریم ورک سے باہر نکال کے لے کے آئے، رشیا اس لیے تیار نہیں، اس کو پتا ہے رشیا کو کہ رشیا اگر اس وقت کس طرح آف نکلتا ہے تو نقصان رشیا کا ہے. یورپ میں اتنی بل نہیں رہا، اتنی ہمت نہیں رہی، یورپ کے پاس اتنے ریسورسز نہیں رہے، کیونکہ کل اگر آپ دیکھیں کل یہ پرسوں کی بات ہے. یعنی اب جیسے پہلے تو ہمیں کسی ایک ملک کے بارے میں کہتے تھے نا کہ کیا بیمار ایک یورپ کی بھی ایک، اب سارا یورپ ہی لگتا ہے بیمار ہے. ایئر مارشل صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو بیلنس آف فورسز ہے بٹوین رشیا اینڈ دی ریسٹ آف دی یورپ، ظاہر ہے نیٹو بھی ان کے ساتھ ہے، تو آپ ان کے اس بیلنس آف پاور کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اب تک تو وہ نہیں سب ڈیو کر سکے رشیا کو. ملک صاحب دیکھیں، میرا خیال میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں. 1991 میں جب سوویت یونین ٹوٹتا ہے تو اس وقت یہ سوویت یونین تھوڑا سا ڈگمگاتا ہے، بٹ اس کے فوراً بعد وہ سنبھلنا شروع کرتے ہیں. اگر آپ یاد کریں تو یوکرین ان کے لیے ایک بہت بڑی ایسی ریاست تھی جو ملٹری وائز بھی بہت اسٹرانگ تھی، اکنامیکلی بھی بڑی اسٹرانگ تھی، ایگریکلچرلی بھی بڑی اسٹرانگ تھی. اور آپ کو پتا ہے کہ جتنی نیچرل گیس ہے وہ رشیا سے تھرو یوکرین پائپس کے تھرو یورپ میں جاتی. اب جیسے سر نے فرمایا، یہ کوئی ایک پہلو نہیں ہے. اس میں یورپ کا انٹرسٹ یہ ہے کہ کسی طرح جو بفر زون ہے کہ رشیا کو یہاں پہ روکا جائے. امریکہ کا انٹرسٹ ہے کہ اپنی پریزنس یہاں پہ قائم رکھے. یورپ اس پہ فارچونیٹلی انفارچونیٹلی ڈیوائیڈڈ ہے، بیکاز فرانس اور جرمنی ابھی تک اس طرح کھل کے سامنے نہیں آئے. امریکہ اس پہ ایڈمنٹ ہے، لیکن ریسورسز وہ دوسروں کے یوز کرنا چاہتا ہے. پھر یوکرین اس وقت یورپ کی ایک آپ دیکھیں تو فروٹ باسکٹ یا ویجیٹیبل باسکٹ ہے. ویجیٹیبل باسکٹ کہنا زیادہ ضروری ہے بیکاز گندم، مکئی اور دوسرا اناج جو ہے وہ یوکرین سے سپلائی ہوتا ہے. رشیا کے لیے کیوں ضروری ہے کہ رشیا کو اس کے دروازے پہ دستخط سنائی دے رہی ہے نیٹو کی اور یورپ کی، وہ اس کو روکنا چاہتا ہے. پھر اس کی جو اکنامیکل ویلیو ہے، جو اس کی گیس سپلائی جو 45% آف سپلائی گیس کی جاتی تھی یورپ کو، وہ اب 7%. ارشد ملک صاحب، آپ نے بڑی اصرات سے اور بڑی بلاغت سے ہمیں گائیڈ کیا. جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب، تھینک یو ویری مچ. انتہائی کمپلیکس ایشو کو انتہائی ساز میں ناظرین ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. بڑی کمپلیکس دنیا ہے یہ، دنیا آسان نہیں ہے، اسے سمجھنا بھی آسان نہیں ہے، اس لیے ہم اتنے بڑے ذہن جو ہیں ان کو تکلیف دیتے ہیں. بہت شکریہ جنرل صاحب، بہت شکریہ ایئر مارشل صاحب.